دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ سے تشریف لا ہے اور جناب بھائی صاحب اس میں تھوڑی سی آپ زندگی ڈال دیجئے تاکہ میں بھی زندگی کے ساتھ ان زندگی میں رہنے والوں سے زندگی والی زندگی پیدا کر سکوں اور یہ زندگی سے جڑ جائیں تاکہ میں بھی زندگی کا حصہ بن جاؤں الحمدللہ۔ بہرحال بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، تھوڑا آگے آ جائیے۔ نیر کمالی صاحب کہاں گئے ہیں؟ آپ آئیے نا، آپ ایسے چھپے رہ رہے ہیں ویسے جیسا لگ رہا ہے کہ آپ جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں۔ آئیے ماشاءاللہ، آپ نبی کے سچے وارث ہیں، حضرت حسان کی غلامی میں غلاموں کی غلامی میں اپنا نام درج کرائے ہیں، اس لیے آپ آگے تشریف لے آئیے۔ جناب دل خیر آبادی کی زیارت کریے اور یقین جانیے انشاءاللہ میں آپ کو بہت دیر تک رکھوں گا۔ جب تک آپ کی مشین پوری گرماہٹ میں نہیں آ جائے گی تب تک دل خیر آبادی کا کیپسول میں آپ تک نہیں پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر انفیکشن کے طور پہ انجیکشن کی ضرورت پڑے گی وہ میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ حضرت مولانا امان اللہ صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ نے جس مقصد کے لیے میں نے دعوت دی الحمدللہ، ہندو مسلم بھائی چارگی، ایک اکھڑتا، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو انہوں نے مثال میں پیش کری اور واقعی یجروید کا مطالعہ کریں، مہابھارت کا مطالعہ کریں، تلسی داس کی کتابیں پڑھیں تو ایسا لگے گا ہم سب ایک ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے درمیان نفرتوں کی ایسی دیواریں پیدا ہو گئی ہیں جس کا منہدم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھنا میرے دوستوں وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں اور آپ کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جائے گا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ہمیشہ سے اس دھرتی میں امن و آشتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے چلتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے بدعنوانی پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے درمیان نفرت کی زہر آلود فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم تو کہ ہندوستان والے ہیں اور ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی اپنے وطن کا غدار نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس کا میرے ہندو بھائیوں ہم سب ایک ہیں، ہم عقیدتاً آپ کو بھائی کہتے ہیں اور کیوں نہ کہیں چونکہ آپ بھی ہندوستانی ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ چترویدی صاحب کی تقریر پہ بر وقت مجھے یہ چار مصرے یاد آ گئے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اب بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، دیکھیے میں نے کہا تھا جناب شہروز صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کہاں آئیں گے، لوگ ٹھنڈ میں سکڑ جائیں گے، اسی طرح جناب دلبر صاحب تو اور دلبری والی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ ڈاکٹر ہیں، لوگوں کو انجیکشن لگا کے وہ بہرحال بیدار کرتے ہیں، لیکن معروف راہی اس انجیکشن کا مالک ہے۔ جناب دل خیر آبادی جانتے ہیں یو پی میں جب ہم لوگ انجیکشن دیتے ہیں تو لکھنؤ کی خوشبو آتی ہے اور وہاں سے کچھ چیلے چپاٹے ایسے بھی آتے ہیں جن میں تھوڑی بہت بدبو بھی آ جاتی ہے، لیکن ہماری عشق عقیدت کی وہ جولانی ہوتی ہے، عشق عقیدت میں ہماری جو چنگاری ہوتی ہے اس تاریخی کو دور کرنے کا بہت بڑا گویا کہ ہمارے پاس ٹیبلٹ اور کیپسول کے شکل میں موجود ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ وہ سارے بیٹیریل اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کھاری ہاٹ کی سرزمین میں آج دکھ رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شیخ میں پڑھ رہا تھا نعمان صادق صاحب، تھوڑی توجہ دے دیجیے گا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ ہندوستان کی رانائیاں، ہندوستان کی خوبصورتی کی عکاسی اور اس کے حسین مناظر اور اس کے دلکش اور دلربا مناظر پہ جہاں مسلمانوں کا کردار ہے وہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی کردار ہے۔ اس لیے یہ دیش، یہ ملک، یہ بھارت ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایکتا اکھنڈتا کے ساتھ جس طرح ہمارے پرکھوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم بھی قربانی دیں گے۔ چترویدی صاحب کی گفتگو ختم ہو گئی، اب نعتیہ مشاعرے کا پوری طرح سے میں انشاءاللہ آغاز کروں گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا آپ جڑ جائیے اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت خلوص و للہیت کے ساتھ صدق دل سے سب لوگ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
ابراہیم انکا حمید مجید. شروع کرتا ہوں مفتی شہنواز ناصر صاحب, جناب دل خیر آبادی صاحب, استاد شاعر جناب ماہر بھارتی صاحب, شاہد یوسفی صاحب کے شرمندہ تعبیر خواب جناب شباب یوسفی صاحب, اگر پورے شباب کے ساتھ تشریف لا چکے ہوں. اچھا الحمدللہ میں ادھر میری نظر نہیں پڑی تھی. بہت بڑے خدمت خلق کا جذبہ اپنے دلوں میں پنہا رکھنے والے جو سماج سیوک ہیں ماشاءاللہ, جناب افروز صاحب جو ضلع پارشد ہیں, بہت لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے اس نعتیہ مشاعرے کا انہوں نے کوئی حصہ بننے کو تشریف لائے ہیں, اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. اچھا یہاں کے مکھیا جی نہیں دکھ رہے ہیں, مکھیا جی بھی اگر ہوں یا ان کے صاحبزادگان ہوں, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ سب کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آپ سے اس سماج کی تقدیر و تصویر بدل سکتی ہے. آپ ہمارے سماج کے تقدیر اور تصویر ہو. ہمارے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیرے اور جواہرات ہے, اس لیے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مکھیا جی جناب فائز صاحب, باریک صاحب, جو بھی بیرل پرتینیدھی ہیں, جو بھی خدمت خلق کا جذبہ اپنے سینے میں محفوظ. سمیتی صاحب کا نام اصل میں اس وقت دیا جائے گا جب سمیتی صاحب خدمت خلق کا بڑا جذبہ یہاں دکھائیں گے. اس کل ہی نعتیہ مشاعرے کے لیے اصل میں کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے. آپ میں سے جس بھائی کو, میں چندہ کرنے کے لیے تو کھڑا نہیں ہوا, لیکن جس بھائی کو اگر یہ توفیق ہوتی ہو, لگتا ہو کہ نہیں اس میں اس پنڈال کے سجانے میں اخراجات آئے ہوں, آپ میں سے کسی بھائی کو بھی اگر دینا ہے, ہمارے شہروز بھائی ہیں, جناب حاجی دلبر صاحب ہیں, مولانا نسیم صاحب ہیں, بھائی آزاد صاحب ہیں, اور جتنے میرے بھائی ہیں جو ٹہل رہے ہیں, آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے نام لکھائے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اسٹیج میں ہی پورا کریں گے کیونکہ شورا رات ہی میں ایک کے بعد دیگر یہاں سے دفع ہوتے چلے جائیں گے. اس سے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی امانت کو اسٹیج میں ضرور پہنچا کے جائیے گا. آئیے حضرات سامعین و ناظرین, نعتیہ مشاعرے کی باضابطہ شروع کری جائے, اور میں یہیں سے چاہتا ہوں کہ ذرا ماحول کو بڑھا دیجئے. ایک بار پورا مجمع بیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ, پورے بیداری کا سب سے کہیے سبحان اللہ. اب شعر سنیے. خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے, خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے, میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے. خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے, میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے, اور ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں, نہ جانے کیا میرے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے. ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں, نہ جانے کیا میرے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اور غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں, غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے. شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے. غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے. اور جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں, سچی بات ان کی عقیدت اس زمین سے اس قدر پیوست اور منہا ہوا کرتی ہے, ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ انگشت بدنگا ہوتا ہے, اے کاش روضہ رسول کی زیارت ہو اور میری آنکھیں بالکل رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں اور کوئی مجھے منع کرنے والا اور ہٹانے والا نہ ہوتا. یہ شعر سن کے حجاج اور عمرہ کرنے والے زائرین تڑپ اٹھیں گے, اور ہم لوگ جو عمرہ نہیں کر پائے ہیں, اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرے, حج کرنے کی توفیق عطا کرے. شعر سنیے کہ عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو, عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو. وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے, وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے. خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے, میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے. آئیے اپنی آنکھوں میں طیبہ کے ہنسی مناظر کو سجایا جائے اور سیرت طیبہ کے گلدان میں اپنے الفاظ کو سجایا جائے. اور اس وقت حضرت حسان کے غلاموں کی غلامی میں اپنا نام شمار کرنے والا شاعر بلبل بنگال جناب قاری فردوس انجم کا سہارا لیا جائے, اس توقع اور امید کے ساتھ کہ اس وقت کھاری ہاٹ میں بزبان حال و قال وہ نغمہ سرا ہوں گے, لیکن عشق رسول کی وہ کیفیت اور مستی طاری ہوگی کہ آپ بالکل محو ہو جائیں گے. مست و بے خود کی کیفیت ایسی طاری ہوگی کہ آپ بالکل تصور بدہی کی شکل میں روضہ رسول کی زیارت کرنے لگیں گے.
میری مراد جناب قاری فردوس انجم صاحب جو بنگال کے جادوگر دھرتی سے تشریف لائے ہیں، تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ان 4 مصروں سے جناب قاری فردوس انجم کا استقبال ہے۔ آپ کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہنے میں کوئی بندش نہیں لگی ہے، ایک بار کہیے نا مچل کے سبحان اللہ۔ یہ شاعروں کی خوراک ہوا کرتی ہے، آپ جب بولتے ہیں تو مجھے انرجی جیسا محسوس ہونے لگتا ہے، اس لیے آپ بولا کریں، اگر نہیں بولیں گے تو لوگ آپ کو کچھ اور سمجھ لیں گے۔ شیر ملاحظہ کیجئے کہ تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، شوق دیدار میں ہو جائے نہ پاگل آنکھیں، تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، شوق دیدار میں ہو جائے نہ پاگل آنکھیں، اور مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب، مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب، میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں، مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب، میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں۔ آئیے جناب قاری فردوس انجم صاحب کا استقبال کریں۔